مہنگائی، پیٹرولیم قیمتوں اور بدامنی کے خلاف جمعیت علماء اسلام کا ملک گیر احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر 22 مئی جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بدامنی کے خلاف احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے منعقد کیے گئے۔ مختلف شہروں میں کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور حکومت سے فوری عوامی ریلیف کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ احتجاج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہدایت پر کیا گیا، جس کے تحت ملک کے مختلف صوبوں اور اضلاع میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز، مرکزی شاہراہوں اور اہم چوراہوں پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، چارسدہ، عمر کوٹ اور تھرپارکر سمیت متعدد شہروں میں مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پٹرول، ڈیزل اور اشیاء ضروریہ کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، جبکہ بدامنی کی صورتحال نے شہریوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ مقررین نے حکومت سے معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے اور کاروباری طبقہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں مقررین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ ٹانک میں احتجاجی ریلی مینار مسجد سے شروع ہو کر پریس کلب تک نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے خبردار کیا کہ اگر مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی پر قابو نہ پایا گیا تو عوامی رد عمل میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرے اور ملک میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ کوہاٹ میں عظیم الشان 2 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر، ہزاروں افراد کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق کوہاٹ میں منعقد ہونے والا 2 روزہ عظیم الشان تبلیغی اجتماع 21 مئی کو اجتماعی دعا کے ساتھ بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں ضلع بھر سمیت گرد و نواح کے علاقوں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جبکہ دینی، اصلاحی اور روحانی ماحول نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ یہ اجتماع 20 اور 21 مئی 2026 کو مقامی تبلیغی مرکز میں منعقد ہوا، جہاں علماء کرام اور تبلیغی جماعت کے ذمہ داران نے نماز کی پابندی، دین پر استقامت، اخلاقی اصلاح، نوجوان نسل کی دینی تربیت اور امت مسلمہ کے اتحاد کے موضوعات پر خصوصی بیانات کیے۔ مقررین نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور معاشرتی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ رپورٹس کے مطابق لاچی، ٹل اور دیگر نواحی علاقوں سے بھی قافلے بڑی تعداد میں اجتماع میں شریک ہوئے۔ اجتماع کے دوران مقامی رضاکاروں نے رہائش، کھانے، صفائی اور ٹریفک کی نگرانی کے فرائض احسن انداز میں سر انجام دیے، جبکہ سیکورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ اجتماع کے اختتام پر امت مسلمہ کے اتحاد، پاکستان کی سلامتی، امن و استحکام اور فلسطین سمیت عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سوشل میڈیا پر جاری تصاویر اور ویڈیوز میں شرکاء کی بڑی تعداد نظم و ضبط اور بہترین انتظامات کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت نوجوانان فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا، جہاں اجتماع میں شریک سینکڑوں افراد کو مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی گئیں۔ اس خدمت مہم کی قیادت نوجوانان فورم تحصیل کوہاٹ کے کنوینر محمد شہاب الدین نے اپنی ٹیم کی ہمراہ کی۔ میڈیکل کیمپ میں کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایمرجنسی کیئر ٹیکنالوجی کے طلباء نے بھی بھرپور خدمات انجام دیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کی عمدہ مثال قائم کی۔ اختتامی دعا کے موقع پر سماجی و سیاسی رہنما شاہ محمود نے اپنی تنظیم سن آف کوہاٹ کے رضاکاروں کے ہمراہ مرکز مشران کی ہدایت پر گیٹ نمبر 1 پر ٹریفک ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ اجتماع میں شریک افراد نے مرکز کے منتظمین اور مشران کے نظم و نسق کو سراہتے ہوئے کہا کہ پورے اجتماع کو انتہائی منظم انداز میں چلایا گیا اور اللہ کے مہمانوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین جنگل خیل شاہ نواز اکبر سمیت مختلف سماجی و عوامی شخصیات بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس دینی اجتماع کو امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور تمام معاونین، رضاکاروں اور خدمت انجام دینے والوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بر صغیر کا معروف و مشہور دینی ادارہ، اکابر و اسلاف کی علمی و فکری روایت کا تابندہ اور روشن ستارہ اور مجاہدین آزادی کی یادگار دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر ایک نئے تنازع کی زد میں آ گیا۔
تفصیلات کے مطابق ہندو رکشا دل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے کے تقریباً 14 فٹ نیچے ایک شیو مندر موجود ہے۔ اس سلسلے میں تنظیم کے ایک عہدیدار نے ضلع مجسٹریٹ سہارنپور کو یادداشت پیش کرتے ہوئے اس مقام پر کھدائی کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو ان کے خلاف گمراہ کن معلومات پھیلانے کے الزام میں ان کو سرعام پھانسی دے دی جائے۔ دارالعلوم دیوبند جو دینی تعلیم کے ایک اہم مرکز اور ملک کی آزادی کی تحریک سے جڑا ایک تاریخی ادارہ رہا ہے، اس نوعیت کے دعووں کے بعد ایک بار پھر بحث کے دائرے میں آ گیا ہے۔ طلباء جمعیت بنگلہ دیش فرید پور ضلع شاہ کا اہم اجلاس جامعہ عربیہ شمس العلوم مدرسہ فرید پور کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت ضلعی صدر مظہر الاسلام نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض فہیم بن اسد نے انجام دیے۔ تقریب میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے مرکزی جوائنٹ جنرل سیکرٹری مفتی منیر حسین قاسمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی کامر الزمان، مفتی ذاکر حسین قاسمی اور مولانا عزیز الحق اسلام آبادی سمیت دیگر دینی و سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ مرکزی خطاب طلباء جمعیت بنگلہ دیش کے مرکزی جنرل سیکرٹری سعد بن ذاکر نے کیا، جبکہ خصوصی خطاب عبداللہ المامون نے کیا۔ کونسل کے اختتام پر متفقہ طور پر محمد فہیم بن اسد کو صدر، تنزیل خان کو جنرل سیکرٹری اور سیام حسین کو تنظیمی سیکرٹری منتخب کرتے ہوئے 25 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔